آج وہی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پر اتنا فریفتہ کیوں ہوئے جا رہی؟ آج اسی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر وارے کیوں ہوئے جا رہی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی سیاسی قیادت کو یا سیاسی قوت کو استعمال کرنا چاہتی ہے اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے؟ کیا مسلم لیگ نون اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے مقدمات میں ریسکیو کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کی سیاسی قوت کو؟ اور اگر ایسا ہو تو پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ جو حالیہ بیانات نواز شریف صاحب کے اور وہ تسلسل چلتا ایاز صادق صاحب کے بیان پر اور ایاز صادق صاحب کے بعد پھر آج جنرل عبد القادر بلوچ سابق وفاقی وزیر رہے نواز شریف صاحب کی کابینہ میں، ان کا استعفیٰ، یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ انتہائی آنریبل معتبر شخصیت موجود ہے، پاکستان کے سینئر سیاستدان، ماہر آئین و قانون، پاکستان پیپلز پارٹی کی آنریبل مرکزی رہنما، اور ایک بے لاگ تبصرہ اور تجزیہ پیش کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر۔ اعتزاز اسد صاحب ہمیں جوائن کریں۔ سر آپ کا بہت شکریہ اعتزاز صاحب۔ اعتزاز صاحب، اگر یہی جو صورتحال اس وقت ایاز صادق صاحب کے بیان کے بعد بنی ہے، اگر اسی سے آغاز کریں تو ایاز صادق صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بڑی واضح، بڑی کینڈڈ سٹیٹمنٹ تھی، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں تھا، کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی، لیکن جب ہر طرف سے ان کے بیان کو کنڈیم کیا گیا اور وہ بالکل کارنر ہو گیا اور انہیں لگا کہ یہ تو بہت بڑی حماقت کر دی ہے، تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایاز صادق کا جہاں تک بیان کا تعلق ہے، اگر کوئی وضاحت کر دے ایسے معاملے میں یا کوئی ایسے معاملے میں گریز کرے تو اس کے گریز کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا وہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ اور ایاز صادق خود بھی ایک شریف النفس انسان ہے، کوئی فتنہ پرور انسان نہیں ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں، اسپیکر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی میں، ان کے ساتھ میں نے میرے کولیگ بھی رہے ہیں، اور وہ بڑے شیریں گفتار اور دھیمی بات کرنے والے صاحب ہیں۔ اس پہ انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اثرات یقیناً کافی ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے، اور ہندوستان ان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، پر جب وہ خود کہتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں اس پہ، تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے بالکل وجہ فرمایا اعتزاز صاحب کہ جو پی ایم ایل این کے بہت آپ سمجھ لیں سنجیدہ اور بہت محتاط اور نان کانٹروورشل قسم کے لیڈرشپ میں جو لوگ ہیں، ان میں سے ایک ایاز صادق صاحب ہیں اور کسٹوڈین رہے نیشنل اسمبلی کے، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے اگر آپ نواز شریف صاحب کی ایک یکے بعد دیگرے سٹیٹمنٹ دیکھیں تو یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ شاید وہ جو ایک بھرم ہے پاکستان کے اداروں میں، سیاستدانوں میں، عوام کے درمیان، وہ بھرم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا پردہ چاک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بھرم تو کیا ہونا ہے، پاکستان کے اداروں نے اپنا کردار جس طرح کا ادا کیا ہے ماضی میں، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا۔ بہرحال ہمیں ایک نیا آغاز کرنا چاہیے، اور ہر وقت اس کی امید رکھنی چاہیے کہ سویلین حکومتوں کو گرایا نہیں جائے گا، وزرائے اعظم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، وزرائے اعظم کو پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھایا جائے گا، اور ایسے معاملات میں جس کو عدالتی قتل کہا جا سکتا ہو، عدالتوں کو بھی حلف اٹھانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کی آدمی دعائیہ طور پہ ہی جن کو یاد کر سکتا ہے، لیکن کردار یہ اب آپ کا بھی یہ بھی درست ہے آپ کی بات، میاں محمد نواز شریف اور شریف خاندان کا بھی بڑا منفی رہا ہے، اور وہ آپ نے یہ جو ایک کولاج سنائی ہے جو میں دیکھ نہیں سکتا تھا، میری طرف سے وہ مہیا نہیں ہے فیسلٹی کہ میں آپ کے درمیان اسکرین میں جو درمیان میں امیجز چل رہے ہوں ان کو دیکھ سکوں، پر وہ آوازیں آپ سنی ہیں، مریم کی بھی تقریر کی اور نواز شریف کی بھی تقاریر کی، ایک تقریر نہیں تقاریر کی، تو
ان کا جو ایک رویہ ہے وہ یقیناً بڑا مذموم رویہ ہے میری نگاہ میں، کہ آپ یہاں سے مجرم ہو کے اور لندن میں جا کے بیٹھ کے اور وہاں سے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، اور وہاں سے پہلے سمجھوتا کر کے خبر نہیں کس طرح کی لیبارٹری رپورٹس لے کے اپنے آپ کو اتنا بیمار دکھا کے کہ ایک بڑا ہائی پاورڈ میڈیکل بورڈ جس میں بہت سارے ڈاکٹر اور بڑے بلند پایا ڈاکٹر بھی ہوں، وہ بھی مجبور ہو جائے کہ کہنے پہ کہ جی ان کو خدا کے واسطے باہر بھیجو ورنہ یہ مر رہے ہیں، اور وہاں آپ جہاز میں بیٹھتے ہی آپ کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بالکل درست ہو گئے ہوں. تو یہی لگتا ہے نواز شریف کا تو اب بالکل ایک بہانہ کیا بنایا، ایک دھوکہ دیا ہے، اور ڈاکٹروں کو بھی دھوکہ دیا ہے، حکومت کو بھی دھوکہ دیا ہے، اور خود جا کے باہر بیٹھ گئے ہیں. اب ان کے ساتھ جو پتہ نہیں ان کو یہ توقع یقیناً محسوس ہوتا ہے تھی کہ جب وہ خود باہر چلے جائیں گے اور خاموشی اختیار کر لی جائے گی تو پھر جو مریم بی بی کے خلاف وہ کیس ہیں وہ بھی آخرکار مجرم قرار دی جا چکی ہے، سزا یافتہ ہے، وہ اس کو بھی باہر بھیج دیا جائے گا. اور لیکن جو گفتگو جا کے اور ان کی طرف سے وکالت اور منت سماجت جو محمد زبیر نے کی. اچھا اعتزاز صاحب، قطع کلامی کی معذرت، تھوڑا سا یہ جو میڈیکل رپورٹس کے اوپر ذرا دوبارہ اس پہ اگر لوگوں کے سامنے کچھ حقائق پتہ چل سکے. آپ پہلے بھی آپ نے کہا کہ جی دیر از سم تھنگ فشی، کو گڑبڑ ہے، اور بھی لوگ کہتے رہے کہ بھائی میڈیکل رپورٹ جتنی خوفناک یہاں دکھائی گئی تھی اس کے بعد مریض کو تو فوری طور پہ ایڈمٹ ہونا چاہیے تھا. تقریباً 12 مہینے ہو گئے مریض ایڈمٹ ہی نہیں ہوا، اور مریض ہائیڈ پارک میں واک بھی کر رہا ہے، مریض ایک گھنٹے کی اب تو جشیلی تقریریں بھی کر رہا ہے ویڈیو لنک کے اوپر. تو یہ یعنی پوری سٹیٹ ہی ایک طرح سے آپ کو لگتا ہے پاگل بن گئی، نظام، عدالتیں، حکومت، میڈیکل بورڈ، سب کو ایک طرح سے میاں صاحب نے گھما دیا. دیکھیے جہاں تک ہارلی اسٹریٹ کلینک کا تعلق ہے وہاں اس پہ تو میری اطلاع رہی ہے، خبر نہیں یہ درست ہے کہ نہیں، پر بڑی واضح اطلاع رہی. اور مجھے ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی بتایا تھا، میں لندن تھا تو کچھ دوست لے گئے، آؤ تو آپ کو ہارلی اسٹریٹ کلینک دکھاتے ہیں. جو وہ جو دیکھا تو اس میں تو کوئی جو بتا رہے تھے لوگ، اور بیچ میں ڈاکٹر تھے، کوئی سرجری کی کوئی وہ کنسلٹنسی کا کلینک تھا، کوئی سرجری وہاں نہیں ہو سکتی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.